فضائی آلودگی اور اس کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں جو نومولود بچوں کی شرح اموات میں تیزی سے اضافے اور بزرگ شہریوں کی اموات کا باعث بن رہے ہیں۔ حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث پھیپھڑوں کے امراض، سانس لینے کے عمل میں انفیکشن، کینسر، ذیابیطس، دل کے مختلف امراض اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2019 میں 66 لاکھ سے زائد افراد فضا میں پائی جانے والی آلودگی کے باعث جان سے گئے، جو کل اموات کا 12% بنتا ہے۔ گزشتہ برس سائنسدانوں نے فضائی آلودگی کو دنیا میں جلد اموات کا 5واں بڑا سبب قرار دیا تھا، جو اب وقت سے پہلے اموات کی 4 بڑی وجوہات میں شامل ہو گیا ہے۔ اس فہرست میں فضائی آلودگی سے بھی زیادہ قبل از وقت اموات کی وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر، تمباکو نوشی اور بہتر غذا نہ ہونا شامل ہے۔ وہ خواتین جو فضائی آلودگی کا دائمی شکار ہوتی ہیں، ان کے ہاں اکثر کم وزن یا وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایسے بچے صحت کے مختلف معاملات پر زیادہ رسک پر ہوتے ہیں، جس کا عکس اس حقیقت میں نظر آتا ہے کہ اکثر ایسے بچے پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ آف گلوبل ایئر 2020 رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ترقی پذیر ممالک میں صاف ہوا کا معیار سب سے کم ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک میں اس سے ہونے والی اموات کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہیں۔ کرۂ ارض پر موجود اوزون کی تہ میں شگاف کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں میں کئی گنا تیزی دیکھی گئی ہے، جس کے اثرات انسانی صحت، غذائی فصلوں اور سبزیوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ مختلف انسانی سرگرمیوں مثلاً گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں، پاور پلانٹ سے گیسوں کے اخراج، صنعتی بوائلرز اور دیگر ذرائع سے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر نامیاتی مرکبات نکلتے ہیں، جس سے اوزون کی تہ کو نقصان پہنچتا ہے، اور گزشتہ 100 سالوں کے دوران اس میں پڑنے والے شگاف میں مختلف مقامات پر 30 سے 70% تک اضافہ ہوا ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ گزشتہ سال اوزون کی تہ میں شگاف سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے تمام کا تعلق ایشیا سے ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں مقامی سطح پر بھی آمد و رفت، تعلیمی اداروں کی بندش اور کاروبار کے ساتھ بڑی صنعتی سرگرمیوں میں ڈرامائی کمی دیکھی گئی۔ کورونا وبا میں ان عوامل کی وجہ سے کئی ممالک میں ہوا کے معیار میں قدرے بہتری دیکھنے میں آئی، لیکن یہ تبدیلیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے نام پر الگ وزارت قائم کی ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے پالیسی بنانے والے اور فیصلہ سازی کرنے والوں کو اصل مسائل کا ادراک کم اور عمل درآمد کا فقدان ہے۔ پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے آلودگی میں اضافے کے حوالے سے۔ بات کی جائے اگر ترقی پذیر ممالک کی، تو جو انسانوں کی اموات کی شرح ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ آلودگی میں اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آلودگی مختلف اقسام کی ہے، لیکن جو ماحولیاتی آلودگی اس وقت سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے، اس کے سبب نہ صرف یہ کہ لوگ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلکہ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اگر ترقی پذیر ممالک کا ذکر کرتے ہیں تو جنوبی ایشیائی خطے کے جو ممالک ہیں، جن میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر اس کے ساتھ کے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں، یہاں پر دن بدن ماحولیات کا جو سسٹم ہے، جو ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آلودگی ختم کرنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے تاحال نہ حکومتوں کی جانب سے اور نہ ہی کسی ادارے کی جانب سے کوئی پالیسی یا کوئی حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیوں کر لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم آج کچھ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جامعہ کراچی کے پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں جامعہ کراچی میں، اور وہاں پر انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہیں، انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز میں گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ماحول کو بہتر بنانا ضروری ہے اور کیسے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں تمام تر چیزوں پر کچھ بات کریں گے اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। आमिर आलमगीर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब हम तरक्की पजीर ममालिक का जिक्र करते हैं तो जनूबी एशिया के बेशतर ऐसे ममालिक हैं जो कि यकीनन तरक्की याफ्ता अक़वाम में शुमार नहीं किए जाते हैं, और जहाँ तरक्की पजीर ममालिक के और मुख्तलिफ मसाइल हमें नज़र आते हैं, वहाँ एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त पोल्यूशन का भी न सिर्फ ये कि अपनी जगह मौजूद है बल्कि उसमें वक्त के साथ साथ इजाफा ही हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी के लिए इन दिनों में क्यों कर ख़तरात बढ़ चुके हैं। जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है पूरी दुनिया का, जनूबी एशिया में भी अब मौसम सरमा की आमद है, तो क्या इस सीज़न में ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाते हैं? क्या वजूहात हैं इन ममालिक में माहौलियाती आलूदगी के इजाफे की? देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन का जो इशू है उसमें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे यहाँ का बदतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ हमारे यहाँ सड़कों पे नज़र आती हैं, और विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी ट्यूनिंग्स वो गाड़ियाँ हमें सड़कों पे नज़र आ रही होती हैं, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है। अगर हम दूसरी सोर्स की बात करें तो उसमें इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए कानून मौजूद है, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज़ उसको फॉलो नहीं करती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा नॉक्स और सॉक्स की शक्ल में, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र की शक्ल में जो इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जो हमारी हवा को ख़राब कर रहे हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जो जोन है वो उसके वहाँ की एयर क्वालिटी अगर आप मॉनिटर करें तो वहाँ पर आपको जो है वो ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा कराची जैसे शहर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, सड़कें बन रही होती हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तकमील तक जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें एक और पॉल्यूटेंट है जो कि पर्टिकुलेट मैटर है, जो कि मिट्टी के ज़र्रात हैं। और ये वो ज़र्रात हैं जो कि जितना छोटा होता है वो सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी लंग्स में जाकर गैसेस का एक्सचेंज जो है उसको रोकता है और बहुत सारी सांस की बीमारियों का बाइस बनता है। पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ चुका है जिसमें एयर पॉल्यूशन की वजह से अमवात हो रही हैं। इसके अलावा स्किन की डिसीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और सर्दियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये इस जस्ट लाइक जैसे फ्रीज़ हो जाता है और स्मॉग की शक्ल में जो है ये हमारी बॉडी में इंटर होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि नज़ला ज़ुकाम जो होता है, जो कि इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन इन पॉल्यूटेंट्स के इंटर होने की वजह से हमारी बॉडी में ये बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस आलूदगी से लोगों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, न सिर्फ ये कि बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बल्कि आलूदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब उसकी वजह से लोगों की अमवात वाक़ हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये नेचर को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है? लोगों के लिए तो नुकसानदेह है ही, साथ साथ जो हमारा कुदरती माहौल है उसको भी ख़ासा नुकसान पहुँच रहा है। उसको किस तरह से महफूज किया जा सकता है कि जो नेचर है वो मज़ीद ख़तरात से दो चार ना हो? देखिए, ओजोन लेयर जो है ये हमारी ज़मीन को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती हैं और ये बहुत ख़तरनाक शुआएँ होती हैं, स्किन कैंसर का बाइस बनती हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को मुतासिर करती हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ओजोन लेयर का इशू नहीं है, ओजोन का मसला नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो हम अपने आप को बचाने के लिए, जिस तरह से हम कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना होगा जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट का हमने हल ये तलाश किया है कि हम कचरे को आग लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि उसमें किस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एयर को जाके ख़राब करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हमारे यहाँ नहीं है। तो मिक्स वेस्ट होता है जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी शामिल है, हाउस होल्ड वेस्ट भी शामिल है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी शामिल है, प्लास्टिक वेस्ट भी उसमें शामिल होता है। और हम जब इस कचरे को आग लगाते हैं तो वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो है वो एयर में आते हैं और एयर को मज़ीद ख़राब करते हैं। पुरानी गाड़ियाँ और बसें जो हमारे यहाँ पर सड़कों पर नज़र आती हैं ये भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हो रहा होता है, फैक्ट्रीज़ जो है इनकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन में इजाफा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून तो मौजूद है, इस कानून पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा
کر سکتا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کرونا وائرس کے لیے جو ہے اویئرنیس دینے کی ضرورت دی گئی تھی. انوائرمنٹل ایجوکیشن کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے اسکولز اور کالجز میں کمپلسری کر دینا چاہیے جس طرح باقی کمپلسری سبجیکٹس ہمارے مضمون میں پڑھائے جاتے ہیں. کرونا کا آپ نے ذکر کیا عامر صاحب، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کرونا وائرس جب اس کا آغاز ہوا تھا، یہ پھیل رہا تھا، تو اس کے اسپریڈنگ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ سد باب سمجھا گیا، اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. اس کے ارد گرد ہمسایہ ممالک میں بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، امریکہ، یورپ سمیت، اور بیشتر ممالک میں ہم نے یہی حالات دیکھے، جس کی وجہ سے جو سسٹم تھا اس میں بہتری نظر آئی، اور جو آپ کی انوائرمنٹل پولوشن تھی اس میں بھی خاصا حد تک جو ہے وہ کنٹرول دیکھا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ماحولیاتی آلودگی کو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہتری تو ضرور ہوئی ہے، فضا جو ہے وہ پرفضا ہو گئی ہے، لیکن جو وائرس اس وقت موجود ہے انوائرمنٹ میں، کیا اس وائرس کی موجودگی میں بھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہیلدی انوائرمنٹ ہے، ان ہیلدی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اور ایسے بیشتر دیگر موجود ہیں جراثیم، ایسی بیشتر بیماریاں موجود ہیں جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں. دیکھیے کرونا وائرس کے اوپر تو ابھی ریسرچز چل رہی ہیں اور بہت سارے نئے انکشافات آ رہے ہیں. اس کے ڈفرینٹ اسٹرینز ہمیں دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس کا ڈفرینٹ اسٹرین ہے اور اس کے انوائرمنٹ پر اور ایٹماسفیئر پر اور ایئر پر کیا امپیکٹ ہے، اس پہ کافی ساری ریسرچز چل رہی ہیں. لیکن کرونا سے پہلے بھی ہماری ایئر میں، ہمارے واٹر میں، یعنی کہ ہماری انوائرمنٹ میں ورائٹی آف پیتھوجینک مائکرو آرگینزم یعنی کہ بیماری پھیلانے والے جراثیم موجود تھے اور ابھی بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک کرونا کو فوکس کر کے ہم نے جس طرح سے حفاظتی اقدامات کیے، اگر ہم باقی وائرسز اور بیکٹیریا کو بھی فوکس کر کے ہم اس طرح کے اقدامات کریں، جیسے فار ایگزامپل پانی ہے. کراچی کو جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے تقریباً مور دین 70% جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اس میں بیماری پھیلانے والے جراثیم موجود ہیں. تو اس پانی کی اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو، اور اسی طرح سے ایئر جو ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جب سڑکوں سے گاڑیاں غائب ہو گئیں، فیکٹریز کو تالا لگ گیا اور لوگ گھروں تک محصور ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایئر کوالٹی بہت اچھی ہو گئی. اور اس ایئر کوالٹی نے پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی. پاکستان کے مختلف شہروں کی ایئر کوالٹی نے ایک ریکارڈ یہ دکھایا کہ اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے پر آئے تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پہ ہم نے کرونا وائرس کے اس میں ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ دیکھا کہ اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں، پراپرلی مینیج کر لیں، تو ہم اپنی ایئر کو، اپنے واٹر کو اور اپنے دیگر انوائرمنٹ کے جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے عامر عالمگیر، پھر آپ سے گفتگو کا مزید آغاز کریں گے اور کچھ سوالوں کے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انوائرمنٹل ایکسپرٹ عامر عالمگیر ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ماحول کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں. مجھے بتائیں سر، یہ جس طرح ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو جس خطے میں، جس ریجن میں یہ موجود ہے، اس کے خود پاکستان کے اپنے بھی بہت سے جو پرفضا مقامات ہیں وہ بے شمار ہیں، پہاڑی مقامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلہ چائنا تک جا رہا ہے، بھارت میں موجود ہے، نیپال تک جا رہا ہے. تو یہ جو پہاڑ موجود ہیں ان پر گلیشیئرز بھی یقیناً موجود ہیں، لیکن جو گلوبل وارمنگ کا ایک سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ گلیشیئرز بڑی تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ جو گلیشیئرز کا پگھلنے کا عمل تیزی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ مستقبل میں کسی خطرناک سسٹم کو جنم دے سکتا ہے یا کسی خطرے سے دوچار کر سکتا ہے لوگوں کو؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ گلیشیئرز کے پگھلنے کو؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں اس وقت 5ویں نمبر پر آ چکا ہے. 3 سال پہلے پاکستان 7ویں نمبر پر تھا. تو پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں 5ویں نمبر پر آ چکا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کم سے کم درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ سب سے خطرناک بات ہے. اور یہ کم سے کم درجہ حرارت خاص طور پر سندھ کے ساحلی علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے 1.1 ملی میٹر پر ایئر کے حساب سے سی لیول جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے، سی لیول بڑھ رہا ہے. تو جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو کر
سی لیول رائز کا باعث بن رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دریائے سندھ ہے, ریور انڈس جس کو ہم کہتے ہیں, ریور انڈس از دی لائف لائن آف پاکستان, اور ہمارے ریور انڈس کی جو 17 میجر کریکس ہیں یہ سی واٹر انٹروجن کا شکار ہو گئی ہیں. اس میں سمندر کا پانی آ کر مل چکا ہے, اس میں فریش واٹر اویلیبل نہیں ہے. اور جو دریائے سندھ کی جو کریکس ہمارے کراچی شہر میں ملتی ہیں, جس میں کورنگی کریک ہے, گزری کریک ہے, پھٹی کریک ہے, ریڑھی کریک ہے, اس کو ہم نے پالوشن کی نظر کر دیا ہے. تو ہمارے پاس واٹر کے آلٹرنیٹ ریسورسز موجود نہیں ہیں. گلیشیئرز جو میلٹ ہو رہے ہیں وہ گلیشیئرز کا پانی جو ہے وہ اپ اسٹریم پر ہمیں نظر آتا ہے, لیکن وہ ڈاؤن اسٹریم پر آتے آتے یعنی کہ سندھ میں آتے آتے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دریائے سندھ کی کریکس میں فریش واٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سی واٹر جو ہے وہ آ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دریائے سندھ میں پانی جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. لیس دین 0.7 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ پانی 2020 کے شروع میں اویلیبل تھا, جو رپورٹس اور ریسرچز بتاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں واٹر کے آلٹرنیٹ میتھڈس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ صرف واٹر کی کوانٹٹی کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں واٹر کی کوالٹی کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پانی اسٹور کر لیں گے تو وہ پانی کس کوالٹی کا ہوگا. اس میں ورائٹی آف پیتھوجینک مائکرو آرگینزمس تو موجود نہیں ہوں گے, اس میں کون سے ایسے کیمیکلز ہوں گے جو انسانی صحت کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے. تو ہمیں سیف واٹر کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, اور واٹر کے ریزروائرز جو ہیں اس پہ ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. جو سچویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے لیے اب تک کتنی تیاری کی گئی ہے جنوبی ایشیائی ممالک میں, کیونکہ ہم یہاں حکومتیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی طرح کا سنجیدہ ڈسکشن یا کوئی ایک ایسی نیشنل پالیسی سامنے نہیں آتی کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ ماحول کو بچانے کے لیے ماحول دوست اقدامات کے طور پر کاؤنٹ کی جانی چاہیے. کیا کسی طرح کی کوئی تیاری ہو رہی ہے حکومتوں کی جانب سے ان ممالک کو محفوظ کرنے کے لیے, یہاں کے ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, میں پاکستان کی اگر بات کروں, اور پاکستان کا شمار ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا ہے, تو ہم اس وقت 30 سال پیچھے چل رہے ہیں. ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں جو چیزیں 30 سال پہلے کرنی چاہیے تھی, ایئر کے حوالے سے, واٹر کے حوالے سے, سالڈ ویسٹ کے حوالے سے, اور دیگر انوائرمنٹل پرابلمس کے حوالے سے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی. ہم 30 سال پیچھے چل رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی سولوشنز کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس طرح کے سولوشنز لے کر آ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انوائرمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں, کراچی شہر کے بھی, لاہور کے بھی, اور جو بھی باقی پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں, جو شہر ہیں, سیریس ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہمیں نظر آتا ہے وہ گورنمنٹ اور جو اکیڈمک ہے اس کے درمیان بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ میں, پلاننگ میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہی ہیں, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ریسرچ ہیں, اور انوائرمنٹ کے جو فیچرز ہیں, واٹر, ایئر, سوائل, سالڈ ویسٹ, اس میں جو لوگ ریسرچز کر رہے ہیں ان کی ریسرچز کا سہارا لیتے ہوئے, اور ان لوگوں کو اپنی پلاننگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں شامل کرتے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے, پودے لگا دیں, موسمی تبدیلی سے جو ہے وہ جان چھٹ جائے گی, کئی ہزار, کئی کروڑ, کئی لاکھ پودے لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. میں بار بار یہی بات مختلف پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں کروڑوں پودے نہ لگائیں, آپ ایک پودا لگائیں لیکن اس کو اون کریں. صرف پودے لگانے سے ماحولیاتی آلودگی کم نہیں ہوگی, درجہ حرارت میں کمی نہیں ہوگی. ہمیں لوگوں کا لائف اسٹائل بھی ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں انوائرمنٹل ایجوکیشن اور انوائرمنٹل اویئرنیس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح سے اویئرنیس فراہم کی جا سکتی ہے؟ محض یہ پلانٹیشنز کی جو کیمپین چل رہی ہوتی ہیں, درخت لگانے کے جو میسیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں, کیا صرف یہ کافی ہے اپنے محفوظ کو, اپنے جو یہاں پر ہمارا ماحول ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے, جو انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے, یا کوئی اور دیگر بھی اس کے طریقہ کار ہونے چاہیے کہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے, ان کو شعور فراہم کیا جا سکے, یا ان کو یہ سمجھ دی جا سکے کہ کس طرح سے جہاں اور دیگر تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہاں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لوگوں کو ہمیں بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنی پڑے گی. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ درخت کو نہ کاٹے, لکڑیوں کو نہ اس طرح سے جلائے, تو وہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں گیس اویلیبل نہیں ہے. تو جو بیسک فیسلٹیز ہیں بینگ پاکستانی, جس پہ سب کا حق ہے, وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں ابھی بھی اتنا دم ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیزوں کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بیسک فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں گے, اور بیسک فیسلٹیز کے ساتھ ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ان کی پرسنل ہائیجین کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو امپروومنٹ آ سکتی ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عالمگیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کچھ بات کی جنوبی ایشیائی خطے میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے حوالے سے، فضائی آلودگی کے حوالے سے، جس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت تو سر فہرست ہے ہی، ساتھ ساتھ پاکستان بھی خاصا متاثر ہو رہا ہے. اسموک کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں، پھیپھڑوں کے مرض میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ موسم سرما کے آغاز میں ہی کیوں کر تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے آج کچھ بات کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے